السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ ملکی سیاست میں کشیدگی جاری ہے، معاملہ دن بدن گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ذرا رکھیں گے۔ ایک تو جو مئی کے آخری ہفتے میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، جبکہ دوسری طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف فیصل آباد میں جو ہے وہ ایف آئی آریں ہو گئی ہیں۔ یہ ایف آئی آریں جو ہیں وہ توہین مذہب کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے اس کے اندر۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک آج پھر وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں پر ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ جب سیاسی اختلافات ہمارے یہاں بار بار اس نہج کو پہنچتے ہیں تو پھر دو ہی چیزیں بچتی ہیں، ایک توہین مذہب کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے گرد پاکستان کی سیاست گھومتی ہے بجائے اس کے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال ان مقدمات میں پی ٹی آئی کی قیادت پر منصوبہ بندی کا الزام لگایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے باقاعدہ اس معاملے کا دفاع کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ٹویٹ میں کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی ہے، کچھ لوگ برطانیہ سے آئے تھے، ان لوگوں نے جو کیا اس پر قطعی معافی نہیں دی جائے گی۔ اس مقدمے کے تحت پہلی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے شیخ راشد، جو کہ شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں، راشد شفیق، ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے عمران خان اور شیخ رشید دونوں کی گرفتاری کا اندیہ بھی دے دیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ دینی ہے، یہ کب دینی ہے؟ ان کے خلاف تو یہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے خلاف تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ یہاں سے 15-20 لوگوں کو لے کے گئے تھے، یو کے سے لوگ آئے تھے، وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس طرح سے جو 100-150 آدمی جن کی یہ خود جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے، ان کو باضابطہ گرفتار کیا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کو باضابطہ گرفتار کیا جائے گا، اغوا نہیں کیا جائے گا۔ جی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں جو آج ہوئی ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ مقدمات، یہ معاملات، یہ چیزیں کدھر جائیں گی، اس کے بعد دوسری طرف سے بھی ریاکشن آیا۔ پروگرام میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیخ رشید صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ، کے بعد ہم عثمان ڈار صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے وہ موجود ہوں گے، اور سینیٹر عفان اللہ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آج مقدمات درج ہو گئے ہیں، دن بھر ہم نے دیکھ لیا، پریس کانفرنس بھی آپ کی ہو گئی، آپ نے بھی مارگلا تھانے اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک وہ کیا ہے، آپ کے خلاف جو خصوصی ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ مدینے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے اور آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خدا اس کو غرق کرے جو مدینے میں، اول تو یہ ہوا ہی مدینہ شریف سے باہر ہے، خدا اس کو نیست و نابود کرے۔ مبارک رات ہے، آخری چاند رات ہے، یا آج ہے یا کل ہے۔ وہ صرف یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، عمران خان کا مذہبی جو کلاؤڈ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو پاکستان میں تھا اور شب دعا میں تھا، اور خوش ہو جائیں، یہ ہم تیار ہیں جناب۔ سارے ملک میں جتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں سب کا پیٹرن ایک ہی ہے، اور سب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر موجودہ جو ہیں، جو کہ جنہوں نے 300 لوگوں کو آتے سار ہی نکالا ہے ای سی ایل میں سے، جن میں ایک ٹن منشیات کا کیس ہے، جن پر ایک ٹن کا جن پر کیس ہے ان کو نکالا ہے، اور یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہمارے پیچھے گاڑیاں لگاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 6-7 سال قید کاٹی ہے، اور اللہ کی نبی کی ناموس رسالت کے لیے اگر ہم سے زیادہ کسی نے پاکستان میں قید کاٹی ہے ختم نبوت میں تو اس کا نام بتائیں۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اب آپ سن لیں نا، پہلے نہیں میں آپ کو سن رہا ہوں۔ کعبہ کی چھت پہ بھی اللہ نے نماز پڑھنے کی سعادت دی، خدا اس کو غارت کرے جو کسی پلاننگ میں ملوث ہو۔ میرا بھتیجا تو وہاں تھا ہی نہیں، تو لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے ایسا، یہ پاکستان کی سیاست ہے۔ بلکہ میرے بھتیجے کو تو ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر رہے جیل میں ہو۔ اچھا شیخ صاحب، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ میں نے دیکھی تو نہیں، سنا ہے کہ انہوں نے کہا، وہ تو انہوں نے جنرل بات کی ہے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے آج پریس کانفرنس میں اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر جو مریم اورنگزیب جو ہیں وہ کہہ دیں کہ راشد شفیق کیونکہ ہمیں جانتی ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے، تو ہم اعتراف کرتے ہیں۔ ویسے تو رہنا چاہیے جب تک اس کے کیس کی ضمانت شمانت نہیں ہوتی، ہم ایسے کام نہیں کرتے، گندے کام نہیں کرتے۔ خطرہ کس سے ہے آپ کو؟ کیا خطرناک آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی کچھ لوگوں کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ میرے پیچھے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ویسے ہی آگے پہلے میرے پہ 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں، میرے 5 بندے میرے گلی میں مر چکے ہیں، پہلے شہید ہو چکے ہیں۔
جاوید شہید ہو چکا ہے, جیدی شہید ہو چکا ہے. سو ایسے ہی بدماش قسم کے انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں. اور قاتل جو عابد شیرڈی کا والد کہتا ہے 18 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں, اور یہ اجرتی قاتل لوگ ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں, شکل ہیں ان کی. اور میں نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ میرے پیچھے گاڑیاں 2 لگی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی مجھے نقصان پہنچا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. صرف یہ میں نے بات کہی ہے, اگر میں مارا گیا, اگر قتل ہو گیا تو یہ لوگ ان کے خلاف تفتیش کی جائے. کن کن لوگوں کے خلاف؟ 7 کے 7 نام آپ کے پاس پڑے ہوں گے, پڑھ لیں. وہ 7 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں؟ آف کورس, میری کسی کے ساتھ کچھ زیادتی دشمنی تو نہیں ہے نا, کہ میری کسی سے جداد کی لڑائی ہے. میری سیاسی لڑائی ہے, میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں, چٹان کی طرح کھڑا ہوں, اور دنیا دیکھے گی عمران خان کا سمندر ہوگا. سر یہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب میں گند پھیلے, اور اس کی مطلب اس کا تھوڑی آپ وضاحت کریں. میری سیاسی سوچ ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں وہ, کیا کریں گے؟ وہ تو اتحادی ہیں. یہ الجھے رہیں اور وہ اپنا کام جو ہے نکالتے رہیں سندھ میں. یہ میری سیاسی سوچ ہے, یہ الزام نہیں ہے, یہ میری پولیٹیکل اپروچ ہے. اور کوئی سوال؟ سر بس میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات اب جائیں گے کس طرف؟ کیا ڈائیلاگ کا کوئی راستہ؟ تشویشناک ہوں گے یہ مہینہ مئی جو ہے, جب تک ثناء اللہ جیسے, رانا ثناء اللہ جیسے وہاں دہشت گرد اور جو منشیات فروش لوگ وہاں ہوں گے. اس ملک میں لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا. عمران خان جو ہے اس کو یہ گرفتار کریں گے, شیخ رشید کو گرفتار کریں گے. اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا ان کے باپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. اوکے شیخ صاحب, یہ بتائیے اب جو ایک ظاہر ہے ان معاملات کی وجہ سے اس وقت جو ایک انتہا پسندی معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, شدت پسندی نظر آ رہی ہے. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ایئر وائی کے دفتر کے باہر بھی جو ہے وہ ہمارے رپورٹر چاند نواب, ان کے اوپر اٹیک کیا گیا, گاڑی پہ کیا گیا. بعد میں پی ایم ایل این کی قیادت نے اس پر معذرت کی ہے, اور وہ کہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ جو سڑکوں کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, پی ایم ایل این منافق ہیں, سب کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ ایئر وائی کی جرت کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کو لیٹے ہوئے چینل چاہیے. یہ چینلوں کی ریٹنگ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے لوگوں کی ریٹنگ تباہ و برباد ہو رہی ہے. لوگوں نے چینل دیکھنے چھوڑ دیے, لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں, لوگ اے آر وائی کو دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کھیل کرنے جا رہے ہیں. اتنے سخت اور ثقیل جملے استعمال کرتے ہیں, اور گندے جملے, لعنتی کے جملے پر عمران خان کے لیے. یہ جو چمگادڑ ٹائپ جو انٹیریئر منسٹر لگایا انہوں نے, یہ استعمال کرتے ہیں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا کوئی شہر ایسا شاید ہی ہو, ہر شہر سے مجھے فون آتا ہے جی کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, مارگلا تھانہ سے لے کے تو فیصلہ آباد تک. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, رات کو کچھ لوگ آئے تھے, میں نے کہا بھائی وردی میں آؤ اور کسی ایک تھانے کے وارنٹ لے آؤ, میں تو تیار ہوں. میرے لیے تو جیل میرا سسرال ہے. سر حکومت نے کہا ہے کہ یہ جہاں بھی نکلیں گے اب وہ لاڑ نہیں کیا جائے گا, جہاں سے ان کے لوگ نکلیں گے انہیں گرفتار کر لیں گے. ابھی قیادت کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے, بعد میں انہوں نے کہا لوگ بھی اگر یہ سب کچھ کریں گے. اللہ کی طرف سے عمران خان کے نام عزت لکھی گئی ہے, ورنہ ہم اتنے پریشان تھے اپنے حلقوں میں. آپ یقین جانیں کہ ہمارے حلقوں کی صورتحال ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی زبردست ہمارے حق میں چلی جائے. یہ ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار امپورٹڈ بھی ہیں, سلیکٹڈ بھی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ٹرینڈ 12 کروڑ کا ساری دنیا کہہ رہی ہے امپورٹڈ کا ٹرینڈ بن گیا ہے. انہوں نے اپنی سیاست کو تباہ کر لیا ہے. ہمیں جو سیاسی طور پر ہمارے لیے جو ہمیں مسئلے دکھائی دے رہے تھے, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی اچھی پوزیشن بنا دے گا ہماری اور عمران خان کی, کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے روزہ رسول میں, اور ہم تو بہت گناہگار جیسے لوگ ہیں. اور لوگوں کا آپ ٹرن دیکھیے گا. پاکستانی دنیا کی ہسٹری کا ریکارڈ عمران خان کی کال بدل دے گی. اس سے پہلے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا, اور ڈیمانڈ صرف یہ کی ہے جو ان کی تھی 21 دن پہلے کہ ارلی الیکشن کرائے جائیں. 1 مہینہ پہلے جو ان کی ڈیمانڈ تھی, اب ہماری وہی ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشن کرائے جائیں. تھینک یو سو مچ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سن رہے تھے. مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر توہین مذہب کا معاملہ سیاسی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے غداری کے فتوے بھی سیاسی طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں. کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ اسی طرح چلنا ہے, اسی طرح آگے بڑھنا ہے, اسی طرح حالات کو چلانا ہے جیسے پہلے چلاتے رہے تو نتیجے بھی وہی نکلیں گے, اس سے مختلف نہیں نکلیں گے. اسی پلیٹ فارم سے بارہا یہ کہتے رہے کہ اس شدت پسندی کو, انتہا پسندی کو, سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف میں نہ بدلا جائے کہ نتائج جو ہے
وہ نکلیں کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے. انفارچونیٹلی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفان اللہ صاحب بھی موجود ہیں, عثمان ڈار صاحب موجود ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں گرفتار کریں گے. پہلے تو چلے, میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. اس کو تو آپ کی پارٹی نے بھی بھگتا ہوا ہے, توہین مذہب والے معاملے کو. اس کو تو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی اختلافات, دنگا فساد, ایشوز, کرپشن, ہر چیز پہ ایک دوسرے کو فٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ کرتے بھی رہے ماضی میں. اس کو کیوں انکریج کیا جانا چاہیے یا ڈسکریج نہیں کیا جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تالی جو ہے نا وہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے ان کی حکومت گئی ہے یہ مسلسل قوم کو ورگلا رہے ہیں, لوگوں کو لڑا رہے ہیں. یہ بار بار کہہ رہے ہیں خون بہے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مسجد نبوی تک انہوں نے, ان کے انتشار سے مسجد نبوی تک بھی نہیں بچی. تو اب مجھے آپ بتائیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جب اگر یہ پیار کی زبان سمجھتے ہوتے تو پیار ہی کا معاملہ تھا نا. ہم نے کیا کیا تھا ان کے لیے؟ بھائی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ پہلی دفعہ کوئی نرالے لوگ آئے ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ آپ کی حکومت نہیں جائے گی. اور مجھے آپ یہ بتائیں, یہ شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے تھے, ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں. انہوں نے کہا آگ لگا دو, جلا دو, تباہ کر دو, یہ کر دوں گا, وہ کر. ان کی کتنی تقریریں اس طرح, ابھی ریسنٹلی ان کی کتنی تقریریں اس طرح کی. یہ اگر باز نہیں آئیں گے, یہ انتشار پھیلائیں گے, تو پھر فتنے کا, فساد کا ہم خود اپنا ہاتھ استعمال کر کے روکیں گے ان کو. کیونکہ اس کے علاوہ ہم حکومت ہیں, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہاں پہ خون خرابہ کرانے کے. اچھا لیکن دیکھیں, میں نے پروگرام کیا اس کے اوپر, میں نے مذمت کی ہے, افسوس کا اظہار کیا ہے, اور باقاعدہ اس پہ جتنی تنقید ہو سکتی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہوا, جو ہلڑ بازی, جو شور شرابہ ہوا. لیکن ایک معاملہ ہے سیاسی, دو سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہے, وہاں کے واقعے کی تو مذمت کی جانی. لیکن کیا یہاں سے یہ سارا ڈیزائن ہوا ہے, پلان ہوا ہے, اس کے ثبوت شواہد آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں کہ آپ کے ایف آئی آریں کٹنا شروع ہو گئی ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی گرفتار ہوں گے اور وہ بھی گرفتار. سیاسی طور پہ آپ کسی کو گرفتار کریں کرپشن پہ, فساد پہ, دنگے پہ, اور چیز ہے. یہ پورا توہین مذہب کا معاملہ بڑا سنگین ہے. آپ کے احسن اقبال صاحب نے بھی بھگتا ہے, آپ کی پارٹی کے اور لوگوں نے بھی بھگتا ہے, نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو جوتا مارا گیا, اس کے بعد ان پر بھی یہ الزام لگتا رہا. آپ لوگوں پہ بھی ترامیم کرنے کی بات کی گئی, لیکن اس کو کسی نے بائی نہیں کیا. یہ صرف اور صرف حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے. پی ٹی آئی نے بھی ماضی میں, اور جماعتوں نے بھی اس کا استعمال کیا. آج آپ کی حکومت میں یہ دوبارہ چیز ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے بہت صبر کیا ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, 2000 سے آپ شروع ہو جائیں, دھرنوں کے ٹائم سے شروع ہو جائیں. ہم نے ہر لحاظ سے ان کو جو ہے وہ کہ معاملات خراب نہ ہوں, افہام و تفہیم سے ثبوت ہے آپ کے پاس. مجھے ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کی ویڈیو ہے ہمارے پاس, جس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ کل یہ والا فلانی جگہ پہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ ہوگا. پھر ان کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہے جس کے اندر شیخ رشید بیٹھا ہے, یہ باتیں ڈسکس کر رہا ہے. پھر یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی عمریں نہیں کی ہے, یہ ادھر مدینہ پہنچے ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں اپنا وہاں پہ واردات ڈالنے کے لیے. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, اگر آپ نے ساری زندگی عمرہ نہ کیا ہو تو آپ صحیح, آپ ساری زندگی عمرہ doesn't make sense. چلے میں یہ کہتا ہوں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ پہنچے ہوئے, چلے اس طرح کر لیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ پہنچے ہوئے ایک صاحبزادہ جہانگیر چیکو, انیل مسرت, اور یہ شفیق ثبوت ہے آپ کی حکومت کے ثبوت ہے ہمارے پاس. یہ تو ٹویٹر کے اوپر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں اگر ثبوت ہوئے تو نہیں. ہم نے تو دیکھیں بات یہ کی ہے کہ ایک بندے نے رجسٹر کیا ہے ایف آئی آر. ہمارے پاس جو ثبوت آئیں گے اس کے اگینسٹ, اس کے اوپر ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں, یہ ہے ہمارے پاس ثبوت. میں خود آپ یعنی ویڈیوز کی بیس پہ کہہ رہے ہیں, لیکن پر حکومت تو کہہ رہی ہے ہم اس میں مدعی نہیں بنیں گے. نہیں, حکومت تو مدعی ہے نہیں نا, جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے, ہم تو نہیں اس کو روکیں گے نا. تو ویڈیو ایویڈنس آپ کیسے پریزنٹ کریں گے؟ نہیں, وہ تو ویڈیو ایویڈنس تو جو جس نے کاٹی ہے وہ لا کے دے گا, ہم اس کے اوپر اس نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں نے یہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کر لیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایف آئی آر ہوئی بھی ہے, ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے کسی بیس پہ ہوتی ہے. ہاں تو وہ ظاہر ہے یہ ویڈیو ایویڈنسز وغیرہ انہوں نے دکھائے. میں ایگزیکٹ پروسیکیوشن کا مجھے نہیں معلوم کہ معاملہ اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہے, لیکن یہ کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. عثمان ڈار صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں, آپ کے لوگ بائی ڈیزائن وہاں پر گئے اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے کروائی ہیں, ماضی میں سب کرتے رہے, آپ لوگوں نے بھی کیا ہے, اور یہ جو ہے وہ ہم ثبوت کی بنیاد کے اوپر کریں گے, گرفتاریاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. عادل, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ بھی عمرہ کی سعادت کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے. آمین, شکریہ. قبول فرمائے. دیکھیں میں تو ان سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سعودیہ کا تو یہ مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے خود فرمایا روزہ رسول جو رسول ان کا ہے مبارک ہے, اس کے باہر یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نبی پاک کے روزہ مبارک کے اوپر یہ سارا
تو باہر جہاں ریسٹورینٹس ہیں یا جہاں جنرل پاکستانی، میں ان سے لیکن میری ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ باہر ہو، صحن میں ہو، اس شہر میں بھی ہو، تو ہمیں ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اس شہر میں بطور پاکستانی، بطور مسلمان، ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مذہب اور پاکستان دونوں کو جو ہے وہ دنیا میں برے الفاظ سے یاد کیا جائے. میرے لیڈر نے، میرے کپتان نے کیٹاگوریکلی ARY پہ بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو ایسے کسی عمل کی سپورٹ نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو انکریج کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ابھی ٹھیک کیا جو کیا ہے. یہ اس کو ہمارے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے مذہب کارڈ کھیلنا کہ یہ PTI کروا رہی ہے. یہ جو بھائی جان یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور آپ کے ناظرین اور یہ عظیم قوم سن رہی ہے، جہاں یہ سعودیہ کی لسٹ یا ان کے پاس ایویڈنس ہے، پیرس کی لسٹ شائع کریں جہاں ہزاروں لوگوں نے چور کے نعرے لگائے، برطانیہ کی لسٹ جاری کریں، کینیڈا کی لسٹ جاری کریں، امریکہ کی کریں، ساؤتھ افریقہ کی کریں، آسٹریلیا کی کریں، جاپان کی کریں، دبئی کی کریں. پورے گلوب کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے ہم نے یہاں لوگ بھیجے ہیں، خدارا وہ بھی پاکستانیوں کو نام دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت عادل سچائی کا سامنا نہیں کر رہی. سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت پاکستانی ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ شرمندگی کا باعث بنے ہوئے اس ملک کے لیے بھی اور 22 کروڑ عظیم لوگوں کے لیے بھی. ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں ان سب کو کہتا ہوں کان کھول کر سن لو، آپ لوگوں کا مقابلہ ان عظیم پاکستانیوں کے ساتھ ہے. انہوں نے اس قوم کے ساتھ ضد لگا رکھی ہے اور یہ قوم ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتی. 1 ماہ کے اندر ثابت ہو گیا ہے، احتجاج کیا ہے، 12 کروڑ ٹویٹس امپورٹڈ حکومت نامنظور کے دنیا میں ریکارڈ قائم کر کے ریفرینڈم ہو گیا ہے کہ ریجیکٹ کر دیا پاکستانیوں نے اس سیٹ اپ کو. جس کسی نے بھی بنایا، جس کسی نے بھی یہ سیٹ اپ کیا ہے، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا وقت ہے. اگلے آنے والے چند ہفتوں میں عادل یہ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ قوم فیصلہ لے چکی ہے. یہ قوم چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کر دیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اوکے، اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کیسے ہو. الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، ان پر آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اب الیکشن کون کرائے گا اور کیسے ہوگا، ذرا مجھے یہ سمجھائیں. دیکھیں الیکشن کون سا ہم کہہ رہے ہیں کل ہو جائیں گے. اگر 90 دن بعد ہونے، چیئرمین جو بھی ہیں یہ الیکشن چیف الیکشن ہٹا دیے جاتے ہیں، نئے الیکشن کمشنر اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اسی میں انہوں نے کہا کہ 3 مہینے میں کرا سکتے ہیں، سینسس کا مسئلہ ہے اور ڈیلیمیٹیشن کا. ہاں تو وہ 4 مہینے اس میں لگیں گے، 3 مہینے اس کے بعد. نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر ہمیں کوئی حکومت کہے تو ہم کرا سکتے ہیں. مطلب یہ باتیں پیچھے وہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمیں حکومت کہے ہم کر دیں گے، لیکن بغیر ڈیلیمیٹیشن کے اور سینسس کے کرنا پڑے گا. لیکن مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر اگر ہٹ گئے تو ان کو تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے لانا ہے، تو کس طریقے سے لائیں گے آپ؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو اسمبلی سے باہر ہیں. دیکھیں یہ سارے معاملات ڈسکسیبل ہیں. الیکشنز کے لیے تو آپ امپورٹڈ حکومت سے بات کریں گے کے لیے، اس ملک کو مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے. آپ بات پتہ ہے کہ الیکشن میں جانا ہے، کرنا ہے، لیکن یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے FIRs کٹانے کا، عمران خان پہ FIR جو انہوں نے کاٹی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پہلے سے زیادہ شدت لے آئے ہیں عوام میں اور ان کے جنون میں، ان کے جذبے میں. ایک ایسے شخص کے خلاف انہوں نے FIR کاٹی ہے نموس رسالت کے حوالے سے، جی کہ وہ شخص جس نے اسلاموفوبیا کا عالم اسلام میں مقدمہ لڑا اور 15 مارچ اینٹی اسلامی فوبیا ڈے، اس کا کریڈٹ میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم کو جاتا ہے، عمران خان کو. وہ عمران خان جس نے اس ملک میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام کیا. وہ عمران خان جس نے OIC کی کانفرنسز میں کھڑے ہو کے پاکستان کی نمائندگی کی، عالم اسلام کی نمائندگی کی، وہ عمران خان. عادل مجھے آپ بتانا، اگر آپ نے، میں نہیں کہتا کہ میرا لیڈر سب سے زیادہ یا بڑا عاشق رسول ہے، لیکن کم از کم میں نے اپنے لیڈر کو نبی کے احترام میں، نبی کی محبت میں مدینہ شریف میں ننگے پاؤں جاتے دیکھا ہے. یار میں کہتا ہوں کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی بندے میں کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے. آپ کس شخص کے اوپر FIR کاٹ رہے ہیں؟ اور یار یہ اتنے بکھلا گئے ہیں
ادھر سے ہی ان کی بخلاہٹ سمجھ آ رہی ہے. یہ گھبرا گئے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان کے اوپر انہوں نے نموذ رسالت کا جو ایف آئی آر کارڈ, چلے آج عمران خان صاحب نے اس پر بات بھی کی ہے. اس کے اوپر میں اے آر وائی سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ پبلک پول کرائیں ذرا اس حرکت پہ. یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے میرے لیڈر پہ, ایک پبلک پول کرائیں, ان کو پتا چل جائے گا کہ پاکستانی اس میں سمجھتا ہوں شرمناک حرکت پہ کیا رائے رکھتے ہیں. یہاں آپ اگلا پروگرام کریں پبلک میں جا کے ذرا, یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, یہ تو خود تیل چھڑک رہے ہیں پاکستانیوں کے زخموں پہ. ایسی حرکتیں کر کے پھر کہتے ہیں میں ان کو اکسا رہا ہوں یا ہماری لیڈرشپ اکسا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی حرکتیں ایسی ہیں. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. میں ذرا یہ سنوا دوں کیونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ تنبیہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایکشن ہوا ہمارے لوگوں کے خلاف تو تصادم ہوگا. سنیے گا انہوں نے کیا کہا. رانا ثناء اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے 18 قتل کیے ہوئے اس نے. جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا, انہوں نے کیا ہے اپنے کیسز ختم کیے ہیں, ایف آئی اے کے اندر ساری تباہی کر دی ہے, اپنے ای سی ایل سے نکال دیا ہے, اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا, یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم ایک بریک لینا, پھر بریک کے بعد اس کا آپ سے جواب لیں گے کیونکہ تفصیل سے پھر اس پہ ذرا بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے روکا, کوئی ایکشن لیا, تصادم ہوگا, پھر کچھ روک نہیں سکے گا, کوئی نہیں روک سکے گا. اور وہ پکڑ دکڑ کا حکومت ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی اندازہ لگایا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آپ کے لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا, نکلیں گے تو بند کریں گے. احتجاج کرنے یہ لوگ نکلیں گے, آپ انہیں پکڑ کے اندر کر دیں. دیکھیں اگر تو کوئی مطلب کہ حکومت سے اجازت لے کے اپنا قانون کے مطابق کوئی کام کرنا چاہے, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے جلسے کیے ہیں, پشاور میں بھی کیا ہے, کراچی میں کیا ہے, لاہور میں کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, ہم انتشار پھیلائیں گے, ہم آگ لگا دیں گے, ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے, ہم یہ ملک ہم بند کر دیں گے, اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے, کوئی اپنے ہاتھ میں معاملات لینا چاہے, یا جس طرح بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آگ لگ جائے گی, انتشار, مطلب یہ اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو ظاہر ہے پھر حکومت کا کام ہے کہ فتنے کو, برائی کو روکنا. یہ ان کا آئینی حق ہے اگر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں, ان کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے, الیکشن اکتوبر میں ہو یا اگلے سال کے مڈ میں ہو جائے, کچھ مہینوں کا ہی فرق ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ یہ ان کی بات مانی جائے؟ ان کی کیوں مانی جائے؟ 8 اکتوبر سے پہلے ہم نے ان کو کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں, آپ اسمبلیاں توڑیں اور استعفیٰ دے دیتے. یہ استعفیٰ دے کے اسمبلیاں توڑ دے تو الیکشن ہو جاتا بھی 1-1.5 مہینے بعد. تو انہیں یقین تھا نا کہ شاید کچھ لوگ ادھر واپس آ جائیں. تو وہ پھر اب دیکھیں یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے, اگر وہ فیل ہوتی ہے تو ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جس نے ڈیسیجن لیا ہو. آپ مجھے تو نہیں ٹھہرا سکتے نا پی ٹی آئی کے غلط ڈیسیجنز کی ذمہ داری. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بہت بدنام ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے اس قسم کی ایف آئی آریں کٹا کے, اس قسم کی چیزیں کرا کے آپ لوگ جو ہے اور آپ کے لیے عوام میں مشکل پیدا ہو. میں ایک بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, یہ لوگ جیل میں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں محترمہ, وہ اگر کرپشن کریں تو عمران خان کہہ دے آ کے کہ وہ کرپشن ہی نہیں ہے تو ہم اس کو مان لیں, اور ان کی جو تانے بانے ہیں وہ ان کی جو ہے محترم بیوی ہے ان کے ساتھ ملتا ہو تو ٹھیک ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. کرپشن اگر غلط ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ فرح بیوی کو ڈیفینڈ کرنے کی خان صاحب کو ویسے کیا ضرورت پیش آئی, جبکہ ان کا تو ان سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور فرح بیوی جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, ان کو اپنا جواب خود دینا ہے. ان کے شوہر بھی آ کے ٹی وی انٹرویوز دے رہے, خان صاحب نے انہیں ڈیفینڈ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں عادل, ایک تو میں اپنے اس امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی یہ پیادے ہیں نا, ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ذمہ داری سے کریں. آپ میرا پورا پروگرام دے سکتے ہیں, میں نے کسی جگہ پہ جلاؤ, گراؤ یا آگ لگا دو کا ذکر نہیں کیا. یہ شروع میں بھی جوڑ رہے تھے ان چیزوں کو ہمارے ساتھ, یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. شیخ رشید نے کیا آپ کے پروگرام سے میں ضرور, عمران خان نے بھی کیا. امپورٹڈ حکومت کو میں یہ ضرور آگاہی دینا چاہوں گا, خاص طور پہ آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کی ہے کہ یہ پکڑیں گے, ان کو گھروں میں ڈال دیں گے, تو پھر یہ پاکستان میں نئی جیلیں بنانا شروع کر دیں. یہ جو موجودہ جیلیں ہیں نا یہ کم پڑ جائیں گی. اگر تو یہ سمجھتے ہیں, پہلے یہ والی تو بھر لیں ہم. سنو نا ذرا میری بات ذرا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کو پکڑ لیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے, یہ میں نے بتا دوں سیالکوٹ کے ہر گھر سے عمران خان نکلے گا, ہر گھر سے.
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان ڈار کو پکڑیں گے فلاں جگہ سے فلاں لیڈرشپ کو پکڑیں گے، اب وہ والے حالات نہیں ہیں. اگر یہ بھی نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو تصادم ہوگا، نظر بند کریں گے عادل، عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو پاکستان میں خاموشی رہے گی، یا لوگ باہر نہیں نکلیں گے، یا لوگ رد عمل نہیں دیں گے. یہ کیوں نکالا والا عمران خان نہیں ہے جو نواز شریف کرپشن پہ جسے گھر بھیجا گیا، لوٹ مار کی، آج تک ان کی رسیدیں نہیں آئیں ایون فیلڈز میں جہاں وہ رہ رہے ہیں. اپنی رسیدیں تو دیں نا، فرح گوگی کی رسیدیں دیں، وہ بھی جانتے ہیں اپنی رسیدیں تو دیں. انہوں نے بات کی ہے فرح گوگی کا، کوئی کنکریٹ لے کے آئے نا، بات کنکریٹ ہی تو ہے. مطلب ایک خاتون ہے، ان کے پاس نہ کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی عہدہ ہے. یہاں تو نا مس یوز آف پاور کیا ہوتی ہے عادل؟ مس یوز آف پاور یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پوزیشن تھی، یہ گورنمنٹ عہدہ تو مریم نواز. سر میرا سوال یہ ہے کہ فرح گوگی ایماندار ہیں یا ان پر کیس ہے، مقدمہ ہے، الزام ہے، ملزم ہے، کچھ بھی ہے، خان صاحب ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کیا بنتا ہے مطلب ان کو ڈیفینڈ؟ یہ بات میری عقل میں نہیں بیٹھ رہی. میں آپ کی بات کو 200% سپورٹ کر دوں کہ میرے لیڈر کو عثمان ڈار کا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے اوپر الزام ہے تو عثمان ڈار کا کام ہے خود اپنا صفائی پیش کرے، اپنے دلائل رکھے. اور میں یہ اپنے بٹ وہ آن ایئر کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے لیڈر کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنی ذات کو بھی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو پی ٹی آئی میں، فرح گوگی کا تو چلیں پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن میرا کیا کام ہے میں فرح گوگی کا دفاع کروں؟ اگر فرح گوگی نے لوٹ مار کی ہے، عدالتیں آزاد ہیں، آج کل تو عدالتیں آدھی رات کو ان لوگوں کے لیے کھل جاتی ہیں، تو ادھر چلے جائیں، مقدمہ لے جائیں، ایویڈنس لے جائیں، عدالت میں لے جائیں. ٹھیک ہے، اوکے. بڑا سمجھیں گی کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے بالکل ٹھیک، بہت زبردست بات کی آپ نے. وہ تو کہہ رہے ہیں میرے لیڈر نے بھی اگر کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے بارے میں بھی ہو تو میرا بھی نہ دفاع کریں، حالانکہ یہ تو پارٹی کے لائلسٹ ہیں، انہوں نے تو پارٹی کے لیے بڑا نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی ذات تک آپ ان کو اپریشیٹ کریں اس بات. نہیں مطلب ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کے حساب سے یہ ہوگی بات ٹھیک، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو کر دیا نا ڈیفینڈ، واٹر انڈر دا برج. اب تو بات یہ ہے کہ اگر فرح گوگی نے کرپشن کی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، انہوں نے خود کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اربوں روپے نہیں کماتے، کمیشن میں آپ کو 1% مل جاتا ہوگا، 2% مل جاتا ہوگا، اربوں روپے آگے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن کہ رنگ روڈ کہاں بن رہی ہے کہاں نہیں بن رہی کس کے پاس ہوتی ہے؟ کیا آپ کی حکومت یہ اسٹیبلش کر لے گی کہ فرح گوگی کی ہوئی مبینہ طور پر کوئی کرپشن عمران خان صاحب کے آشیرواد سے؟ دیکھیں اگر فرح گوگی نے کرپشن کی ہے تو عمران خان نے کی، اس کی وجہ کہ عمران خان تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کو، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہماری اسی قریبی دوست ہے میری ان کی، اور بغیر کسی تعلق کے واسطے کہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم ہے اس طرح کی انفارمیشن کہاں آتی ہے. اچھا یہ ڈیفینس کرنے والی بات کو تو دیکھیں، ڈیفینڈ کرنے والی بات کو میں بھی آن ایئر کہہ رہا ہوں، ان کے پارٹی ریپرزینٹیٹو بلکہ لائلسٹ ہیں بہت ان کے پارٹی کے، عثمان ڈار صاحب جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ یہ نقصان کرنے والوں میں سے، پارٹی سے فائدہ لینے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ثبوت کے بغیر صرف ان کا یہ کہہ دینا کہ فرح گوگی کے خلاف یہ غلط ہو رہا ہے سب کچھ الزام ثابت ہو جائے گا؟ خان صاحب دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا، ہم تو اس طرح نہیں کہہ رہے کہ ہو گیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں. اب ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس اربوں روپے ہونا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے یا بہت کم پیسے تھے ان کے آنے سے پہلے، وہ ایک جو ہے اللاجیکل سی بات ہے. اور ان کا بہت قریبی تعلق عمران خان صاحب خود کو کہہ چکے ہیں ان کی بیگم سے بھی ہے، تو یہ تو کڑیاں تو ملتی ہیں. اور اسی طرح ہی کڑی دیکھیں نا، کوئی جس نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی گورنمنٹ آفس ہولڈر نہیں تھی، گورنمنٹ آفس ہولڈر جو ہمارے نہیں تھے ان کو تو یہ بولتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، سب نے اپنے بھی آئیے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی. ڈار صاحب کوئک رسپانس، پھر میں نے بریک لینی ہے. دیکھیں مقصود چپڑاسی براہ راست شہباز شریف کا ملازم تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نکلے تھے اس کی خاندان کے ساتھ، یہاں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو حنیف عباسی 500 کلو ایفیڈرین ثابت شدہ معاملہ ہے، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگا ہے، پھر شہباز شریف بھی ایفیڈرین کے بزنس میں تھا. میں یہ بولوں لیکن وہ شہباز شریف بھی ایفیڈرین آتے تھے نا، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرح گوگی کا عمران ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئی کہ رنگ روڈ کہاں بن رہی ہے؟ مجھے آپ کے پاس تھی یا میرے پاس؟ پروگرام بڑا پسند کرتے ہیں لوگ، بڑی اس کی ریٹنگ ہے، بڑے ویورز ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 25 سال میرے لیڈر کو انہوں نے کرپٹ ثابت کرنے میں ضائع کیے. یہی انرجی لگائی ہوتی تو شاید آج یہ ان کے حالات نہ ہوتے. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اگین وہی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے. یہی جو کیسز کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا، حنیف عباسی صاحب کا، وہ بھی سیاسی کھاتے میں ہی گئے کیونکہ وہ بھی ثبوت اس کے نہیں اسٹیبلش ہو پا رہے.
اور جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ بھی چاہے وہ توہین مذہب ہو یا غداری کے معاملات ہوں, یہی لمحہ فکریہ ہے. لیکن دونوں طرف سے جو ضد لگا لی گئی ہے اس سے انتشار پھیلے گا, اس سے کسی طرح جو ہے وہ ملک میں بہتری نہیں آئے گی. اس کو بہتری کس طریقے سے لانی ہے, کیا اس کے لیے کچھ غور کیا جا رہا ہے؟ لیکن وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن پہ آئیں بات کریں تو ہماری پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. یہ الیکشن ہوگا, یہ ہار جائیں گے پھر دوبارہ کہیں گے روڈ پہ آ گئے ہم لوگ. ایک بریک کے بعد مزید بات. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ کو جواب دینا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی روکا تو یہ سب کچھ ہوگا, اور غالباً آپ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کرپشن کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے یا ان کے دوست احباب کرپشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو کوئی انوکھے لاڈلے تو وہ نہیں ہے نا کہ ان کے لیے خاص تو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگی. ان کو جیل جانا پڑے گا جیسے باقی لوگ جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ انہوں نے نہیں کی تھی اور وہ باہر آ جائیں. انہوں نے سارے پاکستان کو کرپ کہا ہوا ہے. اور ایک بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب اگر کہیں کہ میں قانون کو ہاتھ میں لیتا ہوں, جیسے آپ مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 آرڈر آئے, انہوں نے نہیں مانی بات گورنر نے, ادھر نو کانفیڈنس موشن کے اوپر آرڈر آیا, انہوں نے نہیں مانی بات. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ کہیں کہ ہم قانون کو نہیں مانتے ہیں, ہم وہاں قانون کو مانیں گے جہاں ہمیں سوٹ کرے گا, اور اسی طرح یہ آ کے روڈ پہ کہیں کہ جی یہ بند کر دو وہ بند کر دو. تو حکومت اب یہ مزید جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ. دیکھیں عادل, یہ قانون کی دھجیاں خود بکھیرتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں حسین نواز اور سلمان شہباز کس کیپیسٹی میں سرکاری میٹنگز میں بیٹھے تھے؟ آپ یہ بتائیں نا کہ وہ آفس ہولڈر ہے کوئی؟ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب ان کو بات کرنے دیں سر. جی انہیں پوچھے قوم جاننا چاہتی ہے حسین نواز جو کہ پاکستانی شہری نہیں ہے, کنوکٹڈ نواز شریف خود کہہ چکا ہے, تو کس کیپیسٹی میں وہ ہماری سرکاری میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں؟ قانون کی دھجیاں تو آپ بکھیر رہے ہیں, قانون اور آئین کو مذاق بھائی جان آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سا والا؟ آپ تو اسے پاکستان کو کس کانفیڈنس موشن کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی جان؟ بتا دینا حسین کا کیا ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ آپ لوگ جو ہے نو کانفیڈنس موشن کرائیں, آپ نے نہیں کرائی نا, وہ کیا تھا؟ فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بتا ہی نہیں پائے گا میرا بھائی. فورن فنڈنگ کا بتائیں نا, 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے, آپ اس کا جواب دیں. رومیتا شیٹی ایک انڈین خاتون ہے, اسے انہوں نے $29,500 لیے عمران خان نے. یہ ای سی پی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. رومیتا شیٹی سے پیسے لے کے آپ پاکستان میں تبدیلیاں لے کے آتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ آج بھی باہر امریکہ سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, امریکہ کے خلاف سازش ہو رہی, امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی, امریکہ سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, بہت شکریہ افنان اللہ صاحب. یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ضرور لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے, بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ سیاست میں ہمارا ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں ڈیڈ لاک ہو جاتے ہیں. اس ڈیڈ لاک کو سیاستدانوں نے ہی ختم کرنا ہے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ختم کرنا ہے. الیکشن اگر ملک کے مفاد میں تو بیٹھیں بات کریں, وقت کتنا لگتا ہے یہ طے کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن کسی بھی قسم کا ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.